کچھ لوگ زندگی میں اٹکتے ہیں، روتے ہیں، گرتے ہیں، لیکن وجہ تک نہیں جان پاتے۔ وہ صرف ایک بات دہراتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 5 خوفناک نشانیاں بتانے والے ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو دل دہلا دیں گی اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی، لیکن شاید یہ جان لینا آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعائیں کی ہیں اور تمہیں پتہ تک نہیں چل سکا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی ماں سے ایسے الفاظ سن لیتا ہے جو وہ صرف غصے میں کہہ جاتی ہیں یا جذبات میں بہہ کر زبان سے نکال دیتی ہیں، لیکن والدہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ایک دعا یا بد دعا کا اثر رکھتی ہے، خاص طور پر اگر وہ دل سے نکلی ہو۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھے عرش کی طرف جاتے ہیں، اور پھر انسان زندگی بھر سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ گرتی ہوئی قسمت، یہ مسلسل ناکامیاں، یہ رشتوں میں دراڑیں، یہ بے سکونی آخر آئی کہاں سے۔ وہ تو بس اپنی ماں سے معمول کی بحث سمجھ رہا تھا، وہ تو صرف ایک معمولی تلخ جملہ سمجھ رہا تھا، مگر اس کی ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور اس کے دل سے نکلنے والے آہ نے تقدیر کی زمین میں وہ بیج بو دیے تھے جن کے کانٹے اب زندگی کو زخمی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ماں روٹھی ہو، دل سے دکھی ہو اور اس کے لبوں سے ایسی بد دعا نکلی جو رب العالمین نے قبول کر لی تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن بھی باپ کے مقابلے میں ماں کی دعائیں اور بد دعائیں کہیں زیادہ وزن رکھتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اگر کسی ماں کا دل واقعی دکھی ہو جائے تو اس کے بولے ہوئے الفاظ اولاد کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو دنیا کی کوئی دوا، کوئی تعویذ، کوئی دعا فوراً نہیں روک سکتی۔ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ میں سب سے پہلی نشانی بے سبب ناکامی اور رکاوٹیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں ہر کام مشکل سے ہوتا ہے؟ نہ کوئی منصوبہ مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی خواب پورا ہوتا ہے، نہ کوئی کوشش رنگ لاتی ہے، ہر طرف سے جیسے بند دروازے ہی دروازے ہوں۔ بے سبب ناکامیاں اور رکاوٹیں سمجھ نہیں آتی، نہ بیماری، نہ غربت کی شدت، نہ دشمنی، پھر بھی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں بعض اوقات ماں کی زبان سے نکلی بد دعا انسان کی تقدیر میں ایسی بندش بن جاتی ہے جسے صرف توبہ اور والدہ کی رضا سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں کی دعا جنت کا راستہ اور بد دعا جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے، کیونکہ ماں کا دل دعاؤں کا خزانہ ہوتا ہے، اور اگر وہ دل زخمی ہو جائے تو اس کی بد دعا کا زخم عمر بھر نہیں بھرتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی رب کی نافرمانی ہے، اور اس نافرمانی کی سزا دنیا میں رکاوٹوں کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے اگر ماں خاموش ہو جائے اور دعا سے ہاتھ روک لے تو اولاد کی قسمت میں فاقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور کہا یا امام، میں بہت کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مگر مجھے کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ امام نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں تم سے راضی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور روتے ہوئے بولا میں نے ان کا دل دکھایا تھا۔ امام نے فرمایا پھر اپنی ماں سے راضی کرو، کامیابی اس کی رضا میں چھپی ہے، لہٰذا اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری محنت رائگاں جا رہی ہے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تم قدم قدم پر ناکام ہو رہے ہو، تو لمحے بھر کے لیے سوچو کیا تمہاری ماں تم سے خوش ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں اس کے دل سے
نکلی آہ نے تمہارے لیے بندش بنا دی ہے۔ دوسری نشانی سکون قلب کا چھن جانا۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت دولت یا صحت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، لیکن اگر ماں کی دل آزاری کے نتیجے میں اس کی زبان سے کوئی آہ یا بددعا نکل جائے تو انسان کے دل سے یہ سب سے قیمتی نعمت بھی چھن سکتی ہے۔ انسان بظاہر خوش ہو، ہنستا ہو، کھاتا پیتا ہو، سیر کرتا ہو، مگر اس کا دل اندر سے خالی ہو، گمشدہ ٹوٹا ہوا ہو، جیسے کچھ کھو گیا، جیسے دل کے اندر کوئی گھٹن ہو جو کسی لمحے ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو ان والدین سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے فرمایا اف جیسے چھوٹے سے جملے سے بھی والدین کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اور اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھن جانا بعید نہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظائف کیے، پیروں فقیروں کے پاس گیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور عرض کی حضرت دل کا سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، مگر میں کبھی کبھی ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے اللہ سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماں کی رضامندی اللہ کی رضا ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہیں، دل بے چین ہے، ذہن پریشان ہے، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویت اختیار نہیں کیا جو اس کے دل کو دکھا گیا ہو، کیونکہ ماں کی بددعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 3، رزق میں بے برکتی اور تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں رہتی ہے؟ تنخواہ آتے ہی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ محنت تو ہے لیکن نتائج صفر کیوں ہیں؟ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت مسلسل ہو جائے اور ہر کوشش کے باوجود بھی رزق کی تنگی ختم نہ ہو تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کسی مظلوم کا دل دکھایا ہے؟ اور اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں تمہاری اپنی ماں ہو تو پھر یہ بدحالی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا تعلق تقوی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کی صفائی سے جوڑا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے؟ تقوی کی ضد جو شخص اپنی ماں کو دکھ دے اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور اس کی آہ زمین کے رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی یا رسول اللہ میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں محنت کرتا ہوں لیکن برکت نہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا ماں زندہ ہے۔ فرمایا پھر جا ان کی خدمت کر، ان کی رضا تلاش کر، تجھے رزق وہیں سے ملے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق سے ہاتھ کی محنت سے نہیں، ماں کے دل سے جاری ہونے والی دعا سے آتا ہے۔ اگر ماں کے دل سے دعا نہ نکلے بلکہ آہ نکلے تو وہ آہ رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانا ہے جن کی زندگی میں رزق کی فراوانی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ جوڑی تھی، اور میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے ہیں جن کے رزق میں ماں کے آنسوں نے قحط ڈال دیا۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگے تمہیں بار بار تنخواہ سے پہلے ہی ادھار مانگنا پڑتا ہے
تمہیں ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے شرمندہ ہونا پڑتا ہے تو سوچو کہیں تمہاری ماں کا دل سے کوئی وہ جملہ تو نہیں نکلا جو عرش پر پہنچ گیا ہو۔ کیا اس کے چہرے پر تمہاری وجہ سے کبھی تکلیف یا شرمندگی آئی تھی؟ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ رزق بند ہو چکا ہو اور دروازے تبھی کھلیں گے جب ماں خوش ہو جائے گی۔ نشانی نمبر 4، اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا اگر ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو رونتی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اس کے دل کو زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خاموش آہ ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہماری ہی نسل میں نافرمانی کی صورت میں ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کے اعمال کے باہمی تعلق کا ارشاد موجود ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اپنے بارے میں اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کا خوف ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا جیسے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں ویسے ہی ان کی بدعمالیوں اولاد پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا، حضرت میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، میں نے ہر تدبیر کر لی مگر ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ حضرت نے پوچھا تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اولاد تمہارا عکس ہوتی ہیں، اگر تم نے ماں کو رلایا تو ممکن ہے تمہاری اولاد تمہیں رلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہ قانون الہی ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کی تذلیل کی، تو یہ بدعملی قدرت کے نظام میں ایسی لکیر کھینچ دیتی ہے جو اس کی اولاد کی فطرت میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ پھر وہی اولاد باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے اور ماں باپ کو بے وقت سمجھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جب ماں باپ کو بے وقت جانے، اس کی اولاد اسے بھی کبھی اپنا رہنما نہیں سمجھے گی۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں سنجیدہ نہیں لیتی، تمہیں ٹال دیتی ہے یا تمہارے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، تو یہ وقت ہے اپنی ماضی میں جھانکنے کا۔ کیا تم نے کبھی اپنی ماں کو نظر انداز کیا، اس کی تذلیل کی یا اس پر آواز بلند کی؟ کیونکہ ماں کا دکھ صرف اس کی زندگی میں نہیں ہوتا، وہ دکھ نسلوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ نشانی نمبر 5، عبادت میں بے ذوقی اور دعا کی عدم قبولیت۔ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے تہجد میں آنکھیں نم کر کے دعائیں کی، رمضان کی راتوں میں گھیریا زاری کی، طواف میں رو رو کر ہاتھ اٹھائے مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا، دعائیں مانگی لیکن مقبول نہ ہوئی، عبادت کی لیکن روح کو تازگی نہ ملی، مسجد میں جا کر بھی دل بھٹکتا رہا، قرآن پڑھا مگر دل پر اثر نہ ہوا۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے تمہاری عبادتیں ایک ایسی بددعا کی زد میں آ چکی ہیں جسے تم نے کبھی سنجیدہ نہ لیا ہو، اور وہ ہے تمہاری ماں کے دل سے نکلی ہوئی آہ۔ عبادت صرف جسم کا عمل نہیں، دل اور روح کی شرکت بھی ضروری ہے۔ جب دل زخمی ہو یا کسی مظلوم کی آہ اس پر لگ چکی ہو تو پھر عبادتیں بھی بے رنگ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ مظلوم تمہاری ماں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم مانگتے ہو مگر جواب نہیں آتا، تم سجدہ کرتے ہو مگر لذت نہیں ملتی، تم قرآن کھولتے ہو مگر دل نہیں روتا۔ یہ وہ حالت ہے جسے روحانی زوال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن جب بندہ والدین خصوصاً ماں کا دل دکھا کر آتا ہے اور اس سے معذرت تک نہیں کرتا تو اس کی دعا رکی رہتی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی ماں اسے ناراض ہو اس کی دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی دعا رد نہیں ہوتی،
مظلوم کی، روزہ دار کی، افطار کے وقت وارث کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ جب باپ کی دعا اتنی قوی ہو تو سوچو ماں کی بددعا کتنی مہلک ہوگی۔ ایک حکایت ہے کہ ایک عابد دن رات عبادت کرتا تھا لیکن کبھی روحانی مقام حاصل نہ کر سکا۔ جب اس کے شیخ نے تحقیق کی تو پتہ چلا اس نے اپنی ماں کو تنہائی میں سخت لفظ کہہ دیے تھے۔ ماں نے رو کر بددعا دی تھی، جس طرح تو نے میرا دل توڑا، اللہ تیرے دل کو بھی سجدوں میں نہ جھکنے دے۔ وہی بددعا اس کی روحانیت کو قید کر گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کا دل اگر تم سے روٹھ جائے تو پھر اللہ کی محبت تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم عبادت کر کے بھی خشک ہو، اگر تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹتی محسوس ہوں، اگر تم قرآن پڑھو مگر دل میں جذب نہ ہو تو فوراً پلٹو، اپنے ماضی کو جھانکو۔ کیا ماں سے کوئی ایسا رویہ روا رکھا جو اسے رولانے کا سبب بنا؟ کیا کوئی ایسا لمحہ تھا جہاں تم نے اپنی ماں کی آواز کو نظر انداز کیا؟ کیا اس کے احساسات کو کچلا یا اس کے وجود کو بے وزن کر دیا؟ اگر ہاں تو عبادت میں بے ذوقی، دعا کی عدم قبولیت، سجدوں میں خشوع کی کمی، یہ سب تمہیں خاموش پکار رہی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے دل سے بددعا کی ہے۔